السلام علیکم، میں ہوں زویب جیجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ بات کر لیتے ہیں دعا زہرا کیس کے حوالے سے کہ ڈاکٹر فاطمہ کے خلاف جو تحقیقات جاری تھی اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ نہ ہی ڈاکٹر فاطمہ کو کوئی شوکاز دیا گیا ہے، نہ ہی ان سے کوئی پوچھ گچھ کی گئی ہے، نہ ہی کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے، اور ڈاکٹر فاطمہ آزاد جو ہے وہ گھوم رہی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کیس کو خراب کیوں کیا۔ اور ساتھ ہی جو محکمہ صحت ہے جس کی ذمہ داری بنتی ہے، اس نے ڈاکٹر فاطمہ کو اس معاملے کے بعد طلب کرنے کی یا ان سے پوچھ گچھ کرنے کی بھی نوبت ان کو پیش نہیں آئی، اور نہ ہی انہوں نے اس حوالے سے ان کو کوئی شوکوز بھیجا یا ان سے کوئی جواب طلب کیا یا کوئی ایکسپلینیشن ان کو بھیجی۔ کسی قسم کی کوئی انہوں نے جو ہے وہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی، بلکہ یہاں بات یہ ہے کہ جو یہ ایسا کیوں ہوا کہ جو پہلا میڈیکل جو کیا گیا تھا زہرا کا، اور اس میں جو عمر اس کی بڑھا کر جو ہے وہ انہوں نے اس کو بجائے اس کو کم سن قرار دینے کے اس کو ایک بڑی عمر کا جو ہے وہ ظاہر کیا گیا تھا، تاکہ اس کے بیانات کو پھر تسلیم کیا جائے، کیونکہ اگر کوئی انڈر ایج ہوتی ہے تو اس کے بیان کو تسلیم نہیں کیا جاتا، لیکن اگر وہ 18 سال سے زیادہ ہے تو اس کے بیان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ ایک تو یہاں پر بھی جو عملہ تھا، یعنی کہ جس عملے نے یہ رپورٹ غلط بنائی تھی، ایک تو محکمہ صحت کی جانب سے ان کے بھی خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی، بلکہ ان کے تو نام بھی سامنے نہیں جو ہے وہ محکمہ صحت لایا۔ ان کو اس طرح جو ہے وہ کبھی اس کونے سے اور کبھی اس کونے سے جو ہے وہ بچاتا رہا، ان کے نام منظر عام پر نہیں لایا، ان کو ایکسپوز نہیں کیا، ان کے خلاف کسی قسم کا شوکوز اور ان کو ایکسپلینیشن یعنی کہ جواب طلب نہیں کیا کہ آپ نے یہ رپورٹ جو ہے وہ کیسے غلط بنائی۔ ایک اتنے بڑے کیس کی رپورٹ، جو معاملہ پوری دنیا جو ہے وہ بلکہ اس کو سوشل میڈیا پہ فالو کر رہی ہے، اور پرائم ٹی وی چینلز کی بھی نظر میں یہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے۔ یعنی کہ جب آپ نے جب میڈیکل بورڈ ہوا جس میں آپ نے عمر کا تعین اس کا غلط کیا، یہاں پر جب آپ نے اس کو جن لوگوں نے یہ گھنونا کام کیا ان کے خلاف کارروائی نہیں کی، پھر آپ کا بھی دل بڑا ہو گیا اور ان کا بھی دل بڑا ہو گیا۔ لیکن جب دوسرا میڈیکل بورڈ بنا تو پھر عمر کا تعین اس کا وہی آیا جو تھا، یعنی کہ کمسن اور انڈر ایج آیا۔ پہلے میڈیکل بورڈ جو پہلا بورڈ تھا یا جو پہلا میڈیکل ہوا، اس میں جو رپورٹیں غلط بنائی گئی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ جو محکمہ صحت نے ڈاکٹر فاطمہ کے خلاف بھی کوئی کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کرنے کا بالآخر فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی جائے گی، بلکہ کچھ دنوں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہیں کہاں پہ جو ہے وہ تعینات کیا جا رہا ہے۔ ان کی تعیناتی ایک اور جگہ پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تاکہ وہاں پر بھی جا کر انہوں نے جس طرح سے اس کیس کو خراب کیا، وہاں پر بھی ابھی کیس جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ خراب جو ہے وہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گی۔ اگر یہ معاملہ محکمہ صحت کی جانب سے اسی وقت روک لیا جاتا ہے، یعنی کہ جب پہلا میڈیکل بورڈ بنا اور غلط عمر کا تعین کیا گیا، تو آج ڈاکٹر فاطمہ جیسے جو لوگ ہیں یہ سر نہیں اٹھاتے، یہ اس طرح کی گھٹیا یا ایسا گھنونا کام کرنے سے پہلے یہ 1000 مرتبہ سوچتے کہ اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں سزا کا کوئی آپ کو پتہ ہے سزا نہیں ملتی ہے، بلکہ جو مدعی ہوتا ہے، جو متاثرہ ہوتا ہے، وہی رول رہا ہوتا ہے۔ جس طرح مہدی کاظمی در بدر کی جو وہ ٹھوکریں کھا رہے تھے، بالآخر ان کا کیس جو ہے وہ پروان چڑھ گیا، اللہ نے ان کی سن لی اور معاملہ عدالت میں جو ہے وہ زیر سماعت ہے۔ ایک طرف جو بڑھیا ہے وہ بھی لاپتہ ہے، پراسرار طور پر ٹیمیں گئی تھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے، لیکن وہ وہاں پر نہیں ملی اور نوٹسز لگا کر آ گئے ہیں۔ اب 87-88 کی کارروائی بہت جلد عدالت کے ذریعے جو چلنے والی ہے، جس میں ان کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ضبط ہو جائیں گی۔ ٹپے دار جو ہے وہ اس کو لکھنے کے لیے پولیس نے جو اجازت نامہ ہے وہ لکھ لیا ہے، وہ کب بھیجیں گے چونکہ اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہے۔ 87-88 کی کارروائی کے بعد ان کی تمام چیزیں جو ہے بلاک ہو جائیں گی، بالآخر یا تو یہ عدالت میں پیش ہو جائیں گے یا پھر اسی طرح در بدر کی جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ فرد جرم عائد بھی ہونے والی ہے اور بہت زبردست پیش رفت ہے جو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ جو ہے وہ دیکھیں گے۔